کارکردگی یا اپنی لیڈرشپ کی تعریفیں وہ ہر وقت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ آج ایک انسانی المیہ ہے، ہمارے تقریباً 60 بائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور بڑی ہی بہیمانہ انداز سے ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آج یوم سوگ ہے، آج یوم تعزیت ہے، آج یوم اظہار یکجہتی ہے۔ تو اگر ہم صرف اس حد تک اپنی رکھیں اور پھر اپنی ہماری جو سیاست ہے وہ تو چلتی رہے گی۔ مسٹر چیئرمین، یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور جس میں تقریباً 60 افراد شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ درندگی ہے، دہشت گردی ہے اور ایسی حیوانیت ہے جس کے لیے کوئی الفاظ لغت میں نہیں ہے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس سال 18 خودکش حملے ہوئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ کے گاؤں میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا۔ 18 خودکش حملے صرف اس سال ہوئے ہیں اور جولائی کے مہینے میں 54 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں صرف جولائی کے مہینے میں۔ مسٹر چیئرمین، باجوڑ کی سرزمین، باجوڑ کے معصوم بے گناہ عوام سے سرخ ہو گئی اور آپ جب وہ تصویریں دیکھیں گے کہ انسانی وجود کے ٹکڑے بکھرے پڑے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ مسٹر چیئرمین، یہ بچہ، یہ معصوم ابو ذر ہے۔ یہ معصوم ابو ذر اس جلسے میں چپس فروخت کر رہا تھا، اپنے گھر کا کفیل ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ معصوم ابو ذر اس پارلیمنٹ سے پوچھتا ہے میرا قاتل کون ہے۔ یہ معصوم ابو ذر صوبائی وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے پوچھتا ہے میرا قاتل کون ہے۔ مسٹر چیئرمین، یہ ایک جنازہ ہے، یہ دیکھیں، میں ہاؤس کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کا وہ جنازہ ہے جس کے صرف پاؤں سلامت تھے، پاؤں پشاوری چپلوں سے اس کو پہچانا گیا، صرف پاؤں تھے اس کفن، اس تابوت کے اندر۔ مسٹر چیئرمین، یہ وہ نوجوان ہے جس کی 11 دن پہلے شادی ہوئی، یہ اس کی شادی کی تصویر ہے اور 11 دن شادی کے 11 دن بعد دہشت گردوں نے اس کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا دکھ ہے کہ اس کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ مسٹر چیئرمین، یہ جو جنگ ہے جو 20 سال سے جاری ہے، جس کا تذکرہ ہوا، دہشت گردی کے خلاف جنگ، امریکی جنگ تھی، اس کو پاکستان کی ریاستی ادارے تسلیم کر چکے۔ یہ ڈالروں کی جنگ تھی، میری سرزمین پر آج بھی ڈالروں کی جنگ جاری ہے، میرے عوام کے سروں کا سودا ہو رہا ہے، میری سرزمین میرے معصوموں کے خون سے ڈالروں کی ریس سرخ ہو رہی ہے۔ اس جنگ کو بند کر دیا جائے، درخواست کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں۔ 20 سال سے جنازے اٹھائے، 20 سال سے بکھرے اعضاء سمیٹیں، 20 سال سے اپنے پیاروں کی تدفین کی، روئے ہیں۔ اس جنگ کو خدا کے لیے بند کر دیا جائے۔ مسٹر چیئرمین، اگر حکومت صوبائی اور وفاقی اور ریاست اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہیں کرے گی، آرٹیکل 9 کے تحت لائف اینڈ لبرٹی کا تحفظ، تو میں انگلی اٹھاؤں گا صوبائی اور وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف، اور میں سوال کروں گا وفاقی اور صوبائی حکومت اور ریاستی اور انٹیلیجنس اداروں سے۔ مسٹر سپیکر، 21 چھوٹے بڑے آپریشن ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر آپریشن کے بعد کہتے ہیں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی۔ دہشت گرد تو موجود ہے، داعش موجود ہے، القاعدہ موجود ہے، ٹی ٹی پی موجود ہے، دہشت گرد تو موجود ہے، پختونوں کی کمر توڑ دی ہے، پختونوں کی معیشت کی کمر توڑ دی ہے، پختون سوسائٹی کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ مجھے افسوس تو یہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں میں کسی نے اپنی کمزوری کی ذمہ داری قبول نہیں کی، کسی نے بھی، ایک شخص مستعفی نہیں ہوا۔ 18 خودکش حملے ہوئے، 54 واقعات صرف جولائی میں دہشت گردی کے ہوئے، کوئی ایک فرد ذمہ داری قبول نہیں کر رہا۔ کیوں قبول نہیں کر رہا مسٹر چیئرمین؟ یہ ظلم ہے۔ ہمیں بتایا جائے، پختونوں کو بتایا جائے ہمارا جرم ہمارا ڈومیسائل ہے، پختونوں کو بتایا جائے ہمارا جرم پختون ہونا ہے۔ مسٹر سپیکر، مسٹر چیئرمین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آر پختون چلڈرنز آف دا لیسر گاڈ؟
کیا ہم ایک جیسے نہیں ہیں؟ ہم ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا خون سرخ نہیں ہے؟ 18 خودکش حملے، 54 دہشت گردی کے واقعات ایک مہینے میں، کوئی پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ سیشن؟ آپ کی سیکیورٹی پلان ناکام ہو چکا ہے، کوئی سیکیورٹی پلان نہیں ہے، آپ کا بار ناکام، آپ کی فوج ناکام، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ناکام، آپ کی ایف سی ناکام، آپ کی پولیس ناکام، آپ کی حکومتیں ناکام، عوام کو تحفظ نہیں دے چکے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر اس ہاؤس کے اندر ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ جناح ہاؤس میں، کور کمانڈر میں تو جو مور چوری کر لیتا ہے وہ مور سمیت گرفتار ہو جاتا ہے، اور میرے 60 لوگ قتل کر دیے گئے، ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ 18 خودکش حملے ہوتے ہیں سال میں، 54 دہشت گردی کے واقعات ایک مہینے میں ہوتے ہیں، ان کے کوئی قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا۔ مسٹر سپیکر، اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا اور میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ایک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ جو 60 لوگ شہید ہو گئے، یہ 60 خاندان ہیں، یہ جو سینکڑوں زخمی ہیں، یہ سینکڑوں خاندان ہیں۔ حکومت کو کمپنسیشن دینا چاہیے۔ ریاست اپنی ناکامی کو، حکومت اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے ان لوگوں کو مالی امداد کرے، ایسے مالی امداد کرے کہ ان یتیم بچوں کی تعلیم کا، ان کے گھروں کے اخراجات کا، اور ان کی جو بچے ہیں، فیملیز ہیں، ان کو معاش کی فکر سے وہ آزاد کر دے۔ میں ایک ایک جملے میں 5 سوالات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، اور یہ ہمیشہ کرتا ہوں، کہ جب آپ نے باڑ لگایا، فوج ڈپلائمنٹ کی، ایف سی ڈپلائمنٹ کی، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے، وفاقی صوبائی حکومت اور سول ایڈمنسٹریشن ہیں، تو یہ دہشت گرد کیسے آتے ہیں؟ یہ ایک معمہ ہے، یہ ایک پہیلی ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ دہشت گرد کیسے آتے ہیں اور کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کہتے ہیں کہ افغانستان سے آتا ہے، تو افغانستان سے تو 5 اور ممالک کے سرحدات بھی ملے ہوئے ہیں، وہاں تو امن ہے، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، چین، ایران، وہاں تو 20 سال سے ہم نے کوئی خودکش حملہ نہیں دیکھا، آخر ہمارے ہاں یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات گزشتہ 20 سال سے میں دیکھتا ہوں، یہ دریائے سندھ کے اس پار کیوں ہو رہے؟ خیبر میں، اورکزئی میں، کھرم میں، وزیرستان میں، باجوڑ میں، ممن میں، سوات میں، پشاور میں، لکی مروت میں، یہ وہاں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا انڈس سرحد ہے؟ کیا یہ انڈس کے اس پار کی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے رکھا ہے، بم دھماکوں کے لیے رکھا ہے، خودکش حملوں کے لیے رکھا ہے؟ اور مسٹر سپیکر، آخری سوال تو میں چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں، میں چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا 18 خودکش حملے؟ چیف جسٹس صاحب، 18 خودکش حملے، 54 دہشت گردی کے واقعات ایک مہینے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سو موٹو لیتے ہو، پختون کے خون کی بہنے والی خون کے اوپر کب سو موٹو لوگے؟ یہ جو بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں پختونوں کے وجود کے اعضاء ہیں، ان کے اوپر چیف جسٹس صاحب کب سو موٹو لوگے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا دروازہ بھی پختونوں کے لیے بند ہے، بے گناہوں، مظلوم باجوڑ کے عوام کے لیے بند ہیں۔ تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کہتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں ان کیمرہ سیشن ہو پارلیمنٹ کا، ان کیمرہ، اور بالکل مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ اگر حکومت اور ریاستیں امن و امان نہیں دے سکتی، فوج اور پولیس کو وہاں سے نکال دو، وہاں جرگے بناؤ، عوام کو اختیار دے دو، عوام دہشت گرد بندوق برداروں کو بھی نکالیں گے، عوام ہر قسم کے تحریک کاروں کا بھی علاج کریں گے، اور مثالی امن عوام خود وہاں قائم کریں گے۔ نہیں کر سکتے تو اعتراف کرو، نکل آؤ، عوام اور عوامی جرگوں کے حوالے کرو، انشاءاللہ بندوق برداروں کا بھی علاج ہوگا، دہشت گردوں کا بھی علاج ہوگا، بدامنی پھیلانے والوں کا بھی علاج ہوگا، اور مثالی امن وہاں کا جرگہ آپ کو اس سرزمین کے اوپر دے گا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔